بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، جو اس وقت فائر وال کی بدترین زد میں ہے اور بار بار ہمیں آپ سے یہ درخواست کرنا پڑ رہی ہے کہ ہماری مدد کو صرف آپ ہی آ سکتے ہیں کہ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ ہماری پوسٹوں کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو براہ کرم ان کو شیئر بھی ضرور کریں اور ہماری رہنمائی بھی کریں اپنے کمنٹس میں یا براہ راست ہمیں لکھ کے۔ اچھا ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کی، جس نے 2 ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دھانے پر آلموسٹ لا کھڑا کیا ہے۔ کیا بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا؟ ایسا ہوا تو پاکستان کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ فی الحال سوشل میڈیا پر جاری بیانیے کی جنگ میں کون آگے ہے کون پیچھے؟ عمران خان کو آج سپریم کورٹ سے کون سا بڑا ریلیف ملا؟ عمران خان نے جیل سے کیا پیغام دیا؟ ملک میں موجود غیر جانبدار مبصرین موجودہ حالات میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور ملک میں اقتصادی ترقی کا بیانیہ IMF کے اعداد و شمار نے کس طرح اڑا کے رکھ دیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ مگر پہلے ذکر ہو جائے غیر معمولی حالات کا۔ ناظرین، بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک طرف قوم بدترین غالباً سیاسی انتشار کا شکار ہے اور دوسری طرف سرحدوں پہ جنگ نے دستک دینا شروع کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والی دہشت گردی نے پاکستان اور بھارت کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور ہندوستانی میڈیا اس وقت آگ اگل رہا ہے اور انتقام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی اپنا سعودی عرب کا دورہ ادھورا چھوڑ کر بھارت واپس آ گئے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یوں لگتا ہے کہ آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں اور معاملہ خدا نخواستہ جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بھارت کی ایڈونچر پسند قیادت جو ہے اس کے لیے جنگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت ضروری ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے تمام عالمی مبصرین اور دفاعی امور کے ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اور بحث اس پر ہو رہی ہے کہ بھارت حملے کے لیے کون سا وقت اور کون سی جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ میڈیا پر تو جنگ گزشتہ رات سے شروع ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے اس بار پاکستانی سوشل میڈیا جو ہے وہ بھارت کے خلاف اس طرح پرجوش اور ایکٹیو نظر نہیں آ رہا جس طرح ماضی میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر یا ایکس پر پابندی ہے، جو ڈپلومیٹک لیول پہ یا عالمی حالات میں دیکھا جائے تو دنیا میں معتبر اپنے اعتبار کے حوالے سے سب سے مؤثر میڈیا مانا جاتا ہے سوشل میڈیا کا۔ جو لوگ VPN لگا کر ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ 1.5 ارب بھارتیوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اکھاڑے میں کشتی کے لیے اتار دیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پلوامہ واقعے کے بعد 2019 میں جب بھارت نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان کی جوابی فوجی کارروائی سے پہلے میڈیا کے محاذ پر پاکستان نے بھارتی کے کشتے کے پشتے لگا دیے تھے، مگر اس بار ایسا ماحول یا ایسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ بہت کم تعداد میں لوگ بھارت مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ وہ لوگ جو گزشتہ 3 سال سے ایک ناجائز حکومت کے ترجمان بنے رہے اور عوام پر ہونے والے ہر ظلم پر بغلے بجاتے رہے، انہیں اب میڈیا کے محاذ پر بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر بدقسمتی سے ناظرین یہ لوگ ذہنی طور پر اتنے فارغ ہیں کہ خود سے وہ انگریزی میں ایک ٹویٹ لکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اس لیے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ قسم کی پوسٹیں کر کے ہی بھارتی سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں اپنا وہ ٹھٹھا اڑوا رہے ہیں اور تضحیک کا نشانہ بن رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی نوجوان اور سوشل میڈیا کے حقیقی نمائندے اب تک اس رد عمل کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے جس کی ان سے توقع کی جاتی تھی ماضی میں۔ یہ وہی نوجوان ہیں ناظرین جنہیں پیکا قانون کے تحت ذلیل کیا جا رہا ہے، انہیں FIA کے نوٹسز مل رہے ہیں، ان میں سے بیشتر جو ہے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں کہ ان ناراض نوجوانوں کو اس وقت قوم کو ان کی اشد ضرورت ہے تاکہ بپھرے ہوئے
بھارتی سوشل میڈیا کو لگام ڈالی جا سکے. پتہ نہیں حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے یا نہیں سوچ رہی کچھ بھی. جب تک یہ نوجوان ایکٹیو نہیں ہوتے تو میری ذاتی رائے, ناقص رائے میں, سوشل میڈیا کے محاذ پر بہت نقصان کا اندیشہ ہے. اور میری ذاتی طور پر ان نوجوانوں سے دست بستہ التماس ہے کہ وہ فی الحال کسی بھی قسم کے غصے کو تھوک دیں یا اسے کسی مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھیں اور میڈیا کا محاذ سنبھالیں, کیونکہ یہ کسی حکومت کی نہیں, پاکستان کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی قیادت دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بہت غصے میں, اور اس کوشش میں ہندوستان کامیاب ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اپنا غصہ دنیا کو دکھانے میں. بھارت دنیا کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی تباہ کن کارروائی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اور پچھلی بار کے برعکس اس بار بھارت جو ہے وہ جہادی نیٹ ورکس کی بجائے براہ راست پاک فوج اور اس کی قیادت پر الزام تراشی کر رہا ہے. اور طاقت کے نشے میں بدمست بھارت جو ہے وہ کوئی معقول بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس نے پہلگام حملے کے کوئی شواہد پیش کیے بغیر ہی پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھارت کے دورے پہ ہیں. بدقسمتی سے ناظرین حکومت پاکستان سفارتی سطح پر بہت کمزور نظر آ رہی ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ بھارت نے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا, مگر پاکستانی حکومت دنیا کو حقیقت بتانے سے قاصر نظر آ رہی ہے. سچی بات یہ ہے, اگر وہ کہیں بھی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کوئی ان کا یعنی اپنے دفاع میں کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ ان کا موقف ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. شاید آج کسی کو اندازہ ہو کہ مشکل وقت میں جعلی اور ناجائز حکومتیں جو ہیں وہ الٹا مصیبت بن جاتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت بھی ملک کے پاس ایسی قیادت ہوتی جو ملک کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے دشمن کو پیغام دیتی کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان جواب دینے کا سوچے گا نہیں, سیدھا جواب دے گا. آپ کو یہ الفاظ یاد ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ بھارت کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں. بھارت کا پہلا آپشن تو وہی ہو سکتا ہے کہ بالا کوٹ کی طرز پر کوئی سرجیکل سٹرائک کرے. اس کا امکان زیادہ اس لیے کہ بھارت پھر کوئی ایسی بزدلانہ کارروائی کر سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بھارت سفارتی طور پر پاکستان کو تنہا کر کے کچھ پابندیاں لگوانا چاہے, مگر یہ سفارتی جنگ طویل ہو سکتی ہے. اس سے مودی کا ڈرامہ جو ہے وہ اس وقت تک بے نقاب ہو جائے گا. یہ خدشہ موجود ہے ان کے لیے, ہندوستانیوں کے, اس لیے وہ اس طرف بھی شاید نہ جائیں. بھارت کے پاس تیسرا آپشن جو ہے وہ فل سکیل وار کا ہے, یعنی پوری ایک جنگ کھول دینے کا, جنگ کا محاذ کھول دینا. مگر ناظرین دو نیوکلیئر ملکوں میں ایسی جنگ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے, اس لیے اس کا امکان بھی زیادہ نہیں ہے. زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکی اشیرباد سے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کرے گا, مگر یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پاکستان بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف حافظ عاصم منیر ابھی چند روز پہلے اوورسیز کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے دشمن کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس بار پاکستان کا جواب اتنا سخت ہوگا کہ بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی. مگر یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنگ صرف فوج نہیں پوری قوم لڑا کرتی ہے. یہ وقت ہے اختلاف بھلانے کا, وطن کے لیے اکٹھے ہونے کا, اور اس کے لیے آبویسلی ناظرین ضروری ہے کہ حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اڈیالہ کا دروازہ کھول دے, لیڈر کو رہائی دے, پھر دیکھیں پوری قوم کیسے یکجان ہوتی ہے. اب ناظرین ذکر ہو جائے کچھ ملکی صورتحال کا اور اسی اڈیالے کے قیدی کا. سپریم کورٹ نے عمران خان کی ضمانت منسوخی کی 5 اور جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر پنجاب حکومت کی 12 درخواستیں مسترد کر دی ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ اٹھا کر پنجاب حکومت کے وکلاء کے منہ پہ دے ماری. عدالت نے پروسیکیوٹر پنجاب سے پوچھا کہ آپ کو عمران خان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے کیوں, جس پر انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان کے فوٹوگرامیٹک پولیگرافک وائس میچنگ ٹیسٹ کروانے ہیں, جس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کو 1.5 سال گزر چکا ہے, اب تو جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پر جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ کسی
قتل اور زنا کے مقدمے میں ایسے ٹیسٹ کبھی نہیں کرائے آپ لوگوں نے، تو اس میں ایسی کون سی ضرورت آن پڑی ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ جی عمران خان ٹیسٹ کرانے کے لیے تعاون نہیں کر رہے، اور اس پر پھر ہاشم کاکڑ نے کہا کہ زیر حراست ملزم کیسے تعاون نہیں کر پا رہا؟ یہ کہانی نا آپ ہمیں سنائیں۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جی ایف آئی آر کے اندراج کے 14 ماہ تک پروسیکیوشن نے نہ گرفتاری ڈالی نہ ہی کوئی ٹیسٹ کرائے۔ جب میرا موکل سائفر اور عدت کیس میں بری ہوا تو اس مقابلے میں پھر انہوں نے گرفتاری ڈال دی، جس پر عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی اپیلیں نپٹاتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ عدالت سے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی سپریم کورٹ میں استدعا سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی شواہد تھے ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اعلیٰ عدالت میں ٹھہر سکے، اس لیے اب یہ چاہتے ہیں کہ نئے شواہد عدالتوں میں پیش کرنے کا بہانہ لگا کے مزید کیسوں کو لٹکایا جا سکے، مگر سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے نے پنجاب حکومت کی ایسی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا، جس سے حکومت کا 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ دم توڑ چکا ہے۔ اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے۔ عمران خان سے جیل میں بہنوں اور پارٹی قیادت کی ملاقات کرانے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دیا، اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی دائر درخواستوں پہ اب سنگل بینچ میں سماعت ہوگی۔ یہ کیس مقرر کیا گیا سنگل بینچ کے سامنے، یعنی توہین عدالت کے 3 ججز کے فیصلے کی ہوئی ہے، اور اس پر درخواست صرف ایک جج سنے گا، اور وہ جج بھی ایسا جو اس 3 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بالکل طے شدہ اصول ہے کہ توہین عدالت کا سب سے بہترین جج وہی ہوتا ہے جس کے آرڈر کی توہین کی گئی ہو۔ اچھا ناظرین، آپ کی خدمت میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جیل میں بیٹھا عمران خان پورے نظام پر چھایا ہوا ہے، حاوی ہے ہر طرف۔ جیل سے فوری طور پر باہر آنا فی الحال عمران خان کے سامنے بطور آپشن موجود ہی نہیں ہے، اور اس کی اولین ترجیحات میں بھی اپنی ذاتی رہائی شامل نہیں نظر آ رہی، کیونکہ عمران خان جانتے ہیں کہ وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے جیل میں رہنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اپنے وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ حواس باختہ ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، اسٹیبلشمنٹ کو قوم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شکست خوردہ نظام کو عوام کی تائید کی ضرورت ہے، اور عوام کی تائید پی ٹی آئی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اب ناظرین، عمران خان کے دشمن بھی عمران خان کی کم از کم اس بات کی تو تائید کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ جو خان نے کہا کہ یہ جو ڈھونگ اور فریب کا نظام ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر خان صاحب نے مائنز اینڈ منرل بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس بل کو قوم پر مسلط کیا جائے، اور اس انداز میں عمران خان کا یہ پیغام میڈیا کو پہنچاتے ہوئے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کدھر ہے ریاست؟ ہارڈ سٹیٹ کا دعویٰ کرنے والے بتائیں کہاں ہے ریاست؟ ہر جگہ تو ریاست جو ہے وہ تحلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ریاست بندوق اور گولی کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا کرتی۔ تحریک انصاف کے رہنما ہی نہیں ناظرین، اس وقت صرف ان تک بات نہیں ہے بلکہ جو غیر جانبدار سیاسی مبصرین ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ملک میں حکومت کی رٹ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بہت ہی سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نہرو پاکستان میں پوری طرح زندہ اور سرگرم ہے، اور نہرو پہ یہی الزام تھا کہ اس وقت بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا۔ سندھ میں جو نہری تنازعہ پر احتجاج کے باعث ہائی ویز بند ہیں اس وقت، یعنی سندھ کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کی ہائی ویز بند ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اس وقت اپنے عروج پہ ہے، دونوں صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، یعنی ملک کے 4 میں سے 3 صوبے جو ہیں وہ بدترین بدنظمی کا شکار ہیں، اور حکمران جو ہے وہ منظر سے غائب ہے۔ پنجاب کی صورتحال ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیس بک پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی خاتون نے پوسٹ کیا ہوا ہے چند گھنٹے پہلے کہ میرے بھتیجے کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور میرے بھتیجے کے موبائل سے ہی اغوا کنندگان جو ہیں وہ تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد پوسٹ آئی کہ وہ قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ پھر اگلی پوسٹ اس خاتون نے لگائی کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرے بھتیجے کو
اغوا کنندگان نے قتل کر دیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس بہت ہی پیارے اور معصوم بچے کی تصویر بھی شیئر کی، جس کو دیکھ کے پتھر دل سے پتھر دل آدمی بھی جو ہے وہ رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی تصویر جو پوسٹ ہے وہ شیئر کی خاتون نے کہ اغوا کنندگان نے بچے کو قتل کر دیا ہے، اور بچے کی جو لاش ہے اس کی جو شناخت ہے وہ اس گھڑی سے کی گئی ہے، کیونکہ بچے کی لاش جو ہے وہ پہچانے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، جہاں پر پولیس کی ترجیحات ہی شاید کچھ اور ہیں۔ ان کے پاس، حکمرانوں کے پاس سیر و تفریح اور بیرونی دوروں کے لیے وقت ہے۔ صوبے کس قدر بد نظمی کا شکار ہیں، حکمران منظر سے غائب ہیں، اور ملک کے اندر جو بگڑتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے مل بیٹھنے کے لیے کسی حکمران کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مشاہد حسین سید مزید اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے بعد اب ہمارے پاس ایک لاپتہ حکومت بھی ہے۔ اس سے آگے کی بات سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو تاحیات بھی چلا لینا پھر بھی اس نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ان میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اس گلاس وہی بات کی ہے کہ اس گلاس میں اگر پانی کی یہاں تک ہی مقدار رکھی جا سکتی ہے، یہاں تک بھرا جا سکتا ہے، تو اس سے زیادہ اس حکومت سے، اس میں زیادہ گلاس میں جیسے پانی نہیں بھرا جا سکتا، اسی طرح بالکل اس حکومت سے اس سے زیادہ کی، ان ڈراموں سے زیادہ کی توقع رکھنا بھی عبث ہے۔ اور ناظرین، دوسری طرف یہ جو ظلم عمران خان پر کر رہے ہیں، کل انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا طرز سیاست ہی ایسا ہے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا، لیکن پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف حکومت کے اقتصادی ترقی اور اکنامک ٹیک آف کے دعوے ہیں، دوسری طرف تلخ حقائق ہیں جو حکومتی پروپیگنڈے کو چلنے نہیں دے رہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں رواں سال میں معاشی ترقی کی شرح جو ہے وہ 2.6% رہے گی۔ اس سے پہلے IMF نے یہ شرح 3.6% مقرر کی تھی، مگر ناقص کارکردگی کی وجہ سے پتہ نہیں کیڑے کئی جاندے نے کہ جی پلس ہو گیا، فلاں سٹیٹس +3 ہو گیا، +5 ہو گیا۔ اصل میں یہ دیکھ لے کہ IMF کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ جو متوقع شرح ہے اس میں پوری 1% کمی کر دی، یعنی پاکستان رواں سال پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.6% تک کی ہو سکتی ہے، میکسیمم چھال مار لو تھے، جو اس وقت جو ہے وہ مطلب 1% سے کچھ زیادہ۔ 3 سال پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب مہنگائی کا شور مچا کر ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کا ختم کیا گیا تھا، اس وقت اقتصادی ترقی کی شرح 6% سے زیادہ تھی۔ باقی اس حکومت سے ترقی کے ترانے جتنے مرضی سن لیں، حقیقت یہی ہے کہ اقتصادی پہیہ بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ ٹی وی سکرینز پہ اگر آپ کی نظر پڑ جائے یا موبائل کی رنگ ٹون سننی پڑ جائے تو لگتا ہے کہ دودھ اور شہد کی ندیاں نہیں سمندر بہہ رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں فراڈ کمی کر کے اور دوسری طرف دنیا میں تیل کی قیمت میں ریکارڈ کمی کے باوجود عوام کو وہ 1 روپے کا پیٹرول میں ریلیف نہ دے کے جو حاتم طائی کی قبر پہ انہوں نے لات ماری تھی، میرا خیال وہ شرمناک ہے۔ اور یہی ان کی چالاکیاں ہیں جو عوام سے اب چھپے نہیں چھپ سکتی، کہ ادھر سے پیسہ نکال کر ادھر ڈال دیا، ادھر سے ریلیف دے کر ادھر زیادہ ڈال دیا، مطلب سمجھ نہیں آتی کہ سارنل ہویا کی۔ باقاعدہ یہ حکومت کی ان اقتصادی وارداتوں کو دیکھ کے وہ بیوی یاد آ جاتی ہے کہ جس نے اپنے شوہر سے کہا کہ 2000 روپے ادھار دے دیں، صبح واپس کر دوں گی۔ شوہر نے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا تو بیوی فوراً بولی چلیں 2000 رہنے دیں، ابھی آپ مجھے 1000 ہی دے دیں، باقی 1000 صبح دے دیجیے گا۔ اچھا، اگلے روز صبح بیوی نے کہا کہ سنیے آپ نے مجھے 1000 دینا تھا، تو شوہر نے پھر دوبارہ بٹوا نکالا، پیسے دینے لگا تو بیوی نے فوراً کہا رہنے دو، مجھے بھی تو آپ کا رات والا 1000 روپے واپس کرنا تھا نا، چلو برابر ہو گئے۔ اب شوہر بیچارہ ابھی تک سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو جیسے ہماری عوام سوچ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب ناظرین بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی طرف چلتے ہیں، جنہوں نے ایک بڑا خوفناک دعویٰ کیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ پاکستان میں شدید ہلچل دیکھی گئی ہے، جو اس وجہ سے تھی کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے نئے تعینات شدہ جج جو ہیں ان کے چیمبر سے خفیہ نگرانی کے آلات برآمد ہوئے ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کہ آلات ملنے پہ ایک سول انٹیلیجنس ایجنسی کو بلایا گیا جس نے متعلقہ جج کے چیمبر کو چیک کرنے کے بعد اسے کلیئر قرار دے دیا۔ یہ خبر کسی مین سٹریم میڈیا یا چینل نے نہیں چلائی تھی، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ یہ خبر سامنے آنے کے کچھ دیر بعد ہی سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا جس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج کے چیمبر سے خفیہ ریکارڈنگ یا نگرانی کے آلات برآمد ہونے کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوئی ہے وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ عوام کو گمراہ کرنے اور عدلیہ کی حرمت اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ سپریم کورٹ کا ناظرین یہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد کے ایک جج کے بیڈ روم سے نگرانی کے آلات برآمد ہو چکے ہیں جس کا اظہار معزز جج صاحب نے خود خط لکھ کر کیا تھا۔ کیا اس سے عدلیہ کی حرمت یا ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا؟ اس بارے میں کوئی عدالتی اعلامیہ جاری نہیں ہوا؟ پھر کیوں نہیں جاری ہوا تھا؟ نہ ہی اس معزز جج کو کسی عدالت نے انصاف دیا۔ اگر اس معزز جج کو انصاف دے دیا جاتا اس وقت تو پھر خفیہ کیمریز لگانے والا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن نہ ہو جاتا۔ اور ناظرین آخر میں ایک تکلیف دہ خبر کہ ایک طرف پوری قوم اس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، مگر دوسری طرف ایسے لوگ حکومت میں لا کر بٹھا دیے گئے ہیں جن کے انتقام کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہونے پا رہا۔ ڈبل کینسر کی مریضہ ضعیف ڈاکٹر یاسمین راشد نے 3 بار کے وزیر اعظم کو ہرا کر ایسا جرم کر دیا ہے کہ شریف خاندان ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کلینک سیل کر دیا ہے، وہ کلینک جہاں خواتین کا مفت علاج ہوتا تھا۔ اور ناظرین ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہاتھوں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت میرے خیال لاہور میں ہزاروں کی ہوگی، یعنی ہر تیسرے چوتھے گھر کی جو ڈاکٹر تھی، یہ خاص مخصوص ہے آدھے لاہور کی میں کہہ سکتا ہوں، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد تھی۔ 2 سال سے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ یہی کہہ سکتا ہوں سادہ لفظوں میں کہ خدا کے لیے غور کریں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں، یہ کھلا ظلم ہے اور ظالموں کا انجام سب کو پتہ ہے۔ اور ناظرین آخر میں فاخر جلال پوری صاحب کے چند اشعار سن لیں۔ فتنوں کا کاروبار ہے آؤ دعا کریں، ہر سو ایک انتشار ہے آؤ دعا کریں، ایک حق پرست عام نگاہوں میں ان دنوں، ایک حق پرست عام نگاہوں میں ان دنوں، جیسے گنہگار ہے آؤ دعا کریں، ہر قدم پہ گلیوں میں اور شاہراہ پر تہذیب شرمسار ہے آؤ دعا کریں۔ اکثر خطیب شہر کا ارشاد عالیہ، لفظوں کا ایک حصار ہے آؤ دعا کریں، لفظوں کا ایک حصار ہے آؤ دعا کریں۔ افسوس صرف لقمہ تر کی ہوس میں آج، انسان ذلیل و خوار ہے آؤ دعا کریں۔ اپنا ضمیر بیچنے والا ہی آج کل لوگوں میں ذی وقار ہے آؤ دعا کریں۔ مکر و فریب اور ریاکاریوں کا شغل، مکر و فریب اور ریاکاریوں کا شغل اب وجہ افتخار ہے آؤ دعا کریں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔